السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین اللہم ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین اللہم ثم آمین۔ الحمد للہ کثیرہ۔ تدبر القرآن، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ یہ کلاس ہماری جو ہے اللہ کے فضل سے سورہ الفاتحہ کی آیہ نمبر 6 تک ہم کر چکے، اس کو سمجھ چکے کہ قرآن کیسے ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ عطا کرتا ہے، کیسے ہمیں بتاتا ہے کہ میرے اندر یہ راز ہے، میں نے اس آیت میں یہ راز پوشیدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ سب ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہی علم آتا ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے یعنی تدبر کرنے تفسیر کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تفسیر میں آپ کو ڈیٹیل فارم میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے مختلف واقعات لے کر، اور جو ہے تدبر اس میں آپ نے سمجھنا ہوتا ہے، قرآن کی آیات کو خود سے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اس میں کیا موجود ہے، یا یہ قرآن کی یہ آیت کس پرائے میں آپ کی لائف میں جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اور قرآن کو سمجھ لینا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ جب تک قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تب تک آپ قرآن کو چاہ کر بھی ایبزارب نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اگر سمجھ نہیں آتا تو آپ قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، بیکاز جس چیز کی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، اس کو آپ کیسے ویسے لے سکتے ہیں جیسے ایک عالم اس کو لے سکتا ہے، یعنی اس کا علم رکھنے والا۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تدبر کریں قرآن پر، اس کو جانیں، اس کو دیکھیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا راز رکھا ہے اللہ نے، اور جو اس کا رائٹر ہے اس نے یہ آیت کس پیرائے میں نازل کی، اور اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے۔ تو یہ سب باتیں تو قرآن پر تدبر سے ہی علم میں آتی ہیں۔ قرآن پر تدبر کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی لائف کو روشنی کی طرف لے کر جانا، اور جو اپنی زندگی کو روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے پھر اس کا اندھیرے میں بھٹکنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک سیدھی لائن میں جا رہے ہیں، ایک اسٹریٹ پاتھ پر جا رہے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا بھی، وہ اسٹریٹ پاتھ کون سا ہے؟ صراط مستقیم۔ تو اگر آپ اس لائن پر چل رہے ہیں اور آپ زبردستی بھی اگر آپ کو لے کے جانا پڑ رہا ہے اپنے جسم کو، اپنی باڈی کو، خود کو، تو آپ لے کر جا رہے ہیں، تو پھر بہت کم چانسز ہیں کہ آپ زگ زیگ رستوں میں پڑیں گے، یا جو آپ کے آس پاس کھائیں اس میں گریں گے، کیونکہ آپ کی منزل، آپ کی نظر صراط مستقیم پر ہے۔ تو جب آپ کی نظر صراط مستقیم پر ہوگی تو آپ آٹومیٹیکلی اپنے آس پاس کے جو کھائی ہیں، جو رستے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں گی، اور پھر اس کوشش میں اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا۔ تو ضروری ہے کہ قرآن کو جانا جائے، جب تک اس کو جانیں گی نہیں، اس کو پہچانیں گی نہیں، قرآن ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ ایک اجنبیوں والا ٹریٹ کریں گے، اسے اجنبیت دکھائیں گی، تو قرآن کو تو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اجنبی بن کر رہیں گے تو وہ آپ کے ساتھ اجنبی بن کے رہے گا، مگر اگر آپ اس کو اپنا فرینڈ سمجھیں گی تو قرآن تو ہے ہی آپ کا فرینڈ، وہ تو آپ کا قبر کا ساتھی ہے، وہ تو پہلے ہی چاہتا ہوتا ہے
کہ میرا جو دوست ہے، جو میرے قبر کا ساتھی ہے، قرآن از یور گریٹ فرینڈ، کہ وہ میرے پاس آئے، مجھے جانے، مجھے سمجھے، تاکہ قبر میں قرآن سفارش کر سکے آپ کی، روزہ قیامت سفارش کر سکے آپ کے لیے قبر میں آپ روشنی بنے. تو یہ سب کیسے علم ہوگا، یہ سب کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، جب ہم قرآن پر عمل کریں گے. عمل کیسے آئے گا؟ جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. بغیر انڈرسٹینڈنگ کے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا. تو ہم انشاءاللہ اس کلاس میں یہی جانیں گے، یہی جان رہے ہیں کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہم قرآن پر کیسے تدبر کر سکتے ہیں، اور کیسے اس کو اپنی لائف پر اپلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن تو ہمارے لیے ہے، قرآن تو آپ کے لیے ہے. تو اگر قرآن ہمارے لیے ہے تو پھر ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. قرآن میں آپ کی لائف کا ہر مومنٹ موجود ہے، ہر لمحہ، ہر فیز آپ کا محفوظ ہے قرآن میں. آپ اس سے روشنی لے سکتے ہیں، آپ اس سے ہدایت پا سکتے ہیں. تو یہ سب قرآن کو ڈیپتھ میں جان کر، قرآن کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے ہی کیا جا سکتا ہے. ادروائز آپ کہیں کہ قرآن کو آپ جسٹ پڑھ کر ثواب کی نیت سے اٹھ جائیں اور آپ کی لائف چینج ہو جائے، تو اٹس امپاسبل. کیونکہ قرآن کو جب آپ تھارولی پڑھیں گے تبھی اس کو جان سکیں گے، اور وہ آپ کی لائف کو چینج کرے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ اس کلاس کے ذریعے ہماری زندگیاں بدل دے. آمین، اللہم ثم آمین. لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 7. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوں گا. اس ایک آیت میں اللہ نے بہت ہی زبردست ہمیں موٹیویشن دے دی اور بہت ہی خوبصورت بات ہمیں سمجھا دی. اگر ہم قرآن پر تدبر کریں تو اس ایک آیت سے ہم فلاح پا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ ہماری سکسیس ہے. اگر ہم اس کو جانیں، اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں لیں، تو یہ ہماری گریٹ سکسیس ہے، جو کہ آخرت میں ہمیں کامیاب کرے گی. تو اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ صراط الذین، راستہ ان کا. اچھا، اب یہ آیت پچھلی سے ہی کنیکٹڈ ہے، جہاں پہ ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ کو اپنی اپنی جو ہے وہ وشیز بتا رہے تھے. تو اللہ نے اب نیکسٹ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، قرآن کے سٹارٹ میں ہم نے اللہ سے دعائیہ انداز اپنایا. تو جب ہم اللہ کو دعا کرنا بہت پسند ہے، اور خود کو اگر اللہ کے سامنے عاجز ظاہر کریں گے، کمزور ظاہر کریں گے، تو اللہ خوش ہو کر آپ کو اور دے گا. کیونکہ سب تعریفیں، سب جو ہے وہ بادشاہت ساری کی ساری اس رب العزت کی ہے. تو اس کے سامنے خود کو ہمیشہ ہم نے ویک فیل کروانا ہے، تاکہ اللہ ہمیں مزید اسٹرانگ بنا سکے. تو اللہ سے ہم نے اس آیا میں کیا کہا؟ ہم نے دعا کی کیا؟ صراط الذین، راستہ ان کا. صراط ہوتا ہے راستہ، یعنی پاتھ. جیسے ایک ہم کہیں جا رہے ہوں تو روڈ ہوتی ہے، اس پر ہم جا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے. کس کا؟ اب یہاں پہ ہم نے کیا کہا؟ اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ انعمتا، انعام کیا تو نے. یعنی ہم نے اللہ سے دعا مانگی کیا؟ کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. علیہم، جن پر. تو علیہم، جن پر. انعمتا، انعام کیا تو نے. اچھا، اب یہاں پر ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام، یعنی اپنی نعمت کی. تو وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے تھے لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ ڈیفینیٹلی، اوبویسلی وہ انبیاء، شہداء، صدقاء، سب وہ تھے. اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے تھے.
تو اس میں ہم بھی اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس لسٹ میں شامل کر. کس میں؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں. تو جب اللہ کسی کو ایوارڈ دیتا ہے تو وہ کوئی عام ایوارڈ نہیں ہوتا، وہ بہت خاص ایوارڈ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں کامیابی کا ایک وہ یوں کہہ لیں کہ کامیابی کی ہوتی ہے، کی ٹو سکسیس. تو یہ اللہ نے یہاں پہ قرآن کے آغاز میں ہی اپنے بندوں کو، کن کو؟ ہم کو، ہمیں جو ہے وہ ایک پراپر وے بتا دیا دعا کا. اور سبحان اللہ، اللہ کو کتنی ہم سے محبت ہے. کوئی بھی ایسا رائٹر نہیں ہوگا، ہم جو دنیاوی ناولس پڑھتے ہیں یا کوئی بھی بک لے لیں، کسی بھی رائٹر میں آپ کو یہ اسپیشلٹی نہیں ملے گی کہ وہ اپنے ریڈرز، یعنی جو رائٹر ہے، جو لکھنے والا، وہ اپنے ریڈرز یعنی پڑھنے والے قارئین کو یہ بتائے کہ دیکھو اس بک میں تمہیں یہ بھی ملے گا، دیکھو اس بک میں فلاں چیز فلاں تمہاری لائف سے ریلیٹڈ کرتی ہے. اور یہ جو چیز ہے، یہ جو کانٹیکسٹ ہے، یہ جو کنٹینٹ ہے، اس کو اگر تم ایسے لوگے تو مزید فلاح پا سکو گے. نو، آپ کو کہیں بھی کسی بھی رائٹر کی بک میں اسٹارٹ آف دی بک نہیں ملے گا. لیکن واحد یہ قرآن، واحد یہ ایک ایسی عظیم بک ہے اور ایک ایسے عظیم ہستی اور عظیم رائٹر کی یہ بک ہے کہ رائٹر جو ہے وہ بک کے اسٹارٹ میں ہی اپنے ریڈرز یعنی اپنے قارئین کو، اپنے پڑھنے والوں کو خود ہی بتا رہا ہے کہ دیکھو اس میں یہ کرو گے نا تو فلاح پا جاؤ گے، دیکھو اس میں یہ آیت ہے، اگر تم اس کو اس معنی میں لو گے نا تم کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ اللہ، جو رائٹر ہے اس بک کا. اور ذریعہ کون بن رہا ہے؟ قرآن. اور یہ سب کچھ کیسے علم ہو رہا ہے؟ تدبر القرآن سے، یعنی قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے سے. قرآن کو جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے قرآن ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. کیونکہ اس کے لیے آپ کو اللہ سے بہت دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ہمیں سمجھا دے. کیونکہ جسے اللہ سمجھاتا ہے نا وہ دنیاوی ٹیچرز، دنیاوی اسٹوڈنٹس سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی لک ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیونکہ اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہوتا ہے. اور اس کو جو پڑھا رہا ہوتا ہے، جو ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، وہ قرآن ہوتا ہے، جو ایک عظیم بک ہے اور ایک عظیم رائٹر کی جو ہے وہ لکھی گئی ہے. تو اللہ نے اسٹارٹ آف دی بک، یعنی جو رائٹر ہے، جو اس بک کا رائٹر، اس نے کیا کہہ دیا کہ دیکھو اگر فلاح پانی ہے نا، اگر تم نے فلاح پانی ہے تو کامیابی حاصل کرنی ہے تو بک کے اسٹارٹ میں اللہ نے کیا فرما دیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھ سے دعا کرو. سبحان اللہ، یہ رائٹر خود کہہ رہا ہے. بھلا آپ کو کسی بھی بک کے آغاز میں ایسا کچھ ملے گا؟ آپ کسی بھی بک، کوئی بھی دنیا کی بک اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ناول دیکھ لیں. آج کل گرلس جو ہیں وہ ناولس کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتی ہیں، جبکہ اگر قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر تدبر کیا جائے تو آئی ڈونٹ نو کہ میں نہیں جانتی کہ پھر کوئی جواز پیش رہ سکتا ہے، کوئی عذر ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ آپ کے لائف کے سیکرٹس نہیں ہیں، آپ کی لائف کے مطابق قرآن نہیں ہے، اور ناولس سے آپ کو جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف پر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں وہ سٹوریز. جبکہ حقیقت میں جو تمام رائٹرز ہوتے ہیں نا وہ ہیلپ کس سے لیتے ہیں؟ اسی بک سے. تو اگر اس بک سے وہ ہیلپ لے کر آپ کی لائف پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کی لائف پر ان کا امپیکٹ آ سکتا ہے، تو واللہ ذرا سوچیں. اگر آپ کو اسی بک کی، جس سے وہ ہیلپ لیتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ٹاپ رائٹر کے پاس چلے جائیں، اس کا اینڈ جو ہے وہ قرآن پر ہی ہوگا، وہ قرآن سے ہی ہیلپ لے گا. مگر اگر آپ کو ذرا سوچیں، ذرا تصور کریں کہ اگر وہ آپ کو اتنا امپیکٹ آپ کی لائف پر ہو رہا ہے، جو تھوڑی سی ہیلپ لیتے ہیں قرآن سے اور پھر اپنی ہی اسٹوری کو وہ اس طرح سے کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں اور آپ کو اچھی لگتی ہے، تو جسٹ امیجن کہ جس رب نے اور جس قرآن سے وہ لیتے ہیں ہیلپ، اگر وہی قرآن آپ کی سمجھ میں آ جائے، اگر وہی سٹوریز جو وہ وہاں پر دکھتی ہیں قرآن سے دیکھ کر، اگر وہی سٹوریز آپ کو خود اللہ ہی سمجھا دے تو آپ کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. تو اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو خود یہ سٹوریز بتائے. اللہ نے اسٹارٹ آف دا بک کیا سٹوری بتا دی؟
ایک عظیم اسٹوری، اور وہ کیا ہے؟ دا اسٹوری از دعا. دعا کی اسٹوری ہے، وہ دعا کی کہانی ہے. اب یہ ساری کیا اسٹوری چل رہی ہے؟ دعا کی. اور دعا کس کس کے لیے؟ اپنے آپ کے لیے. اللہ اللہ اپنے ریڈرز کو، یعنی اپنے پڑھنے والوں کو، اپنی بک کے رائٹر، جو رائٹر ہے اس بک کا، وہ اپنے ریڈرز کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اسٹوری ہے ساری دعا کی. یہ اسٹارٹ آف دی بک دعا کی اسٹوری ہے، اور اس میں تم نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے. اور مانگنی کس سے ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ بھئی یہ جو سورہ الفاتحہ ہے، یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک تو میری تعریف پر ہے، سیکنڈلی اسٹوری آف دعا ہے. تو اس میں دعا مانگنی ہے تم نے. اچھا مانگنی کس سے ہے؟ اللہ سے. ٹھیک ہو گیا. تو مانگنی کیا ہے؟ دعا مانگنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ نے وہ بھی بتا دی. یعنی اپنے ریڈرز کو اللہ ہر پوائنٹ کو کلیئر کرتا جا رہا ہے کہ کہیں میرے ریڈر کے دماغ میں کوئی بھی پوائنٹ رہ نہ جائے، کوئی بھی جو ہے وہ شک رہ نہ جائے. تو اللہ نے کیا کہا؟ کیا دعا مانگو؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ سے دعا کرو کیا؟ کہ اے اللہ راستہ ان کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا. تو دیکھیں ریڈر دعا مانگ رہا ہے. اچھا کتنی عظیم یہ بک ہے، سبحان اللہ. اگر اس کے یہ سیکرٹس ہمیں علم ہو جائیں، ہمیں معلوم ہو جائیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پھر ہماری جو ہے وہ کامیابی میں کوئی شک رہ جائے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی تو آپ کی باڈی آٹومیٹیکلی اس پر ورک آؤٹ کرنا شروع کر دے گی. تو یہاں پر ہمیں کیا بات علم ہوئی؟ ہمیں اللہ جو رائٹر ہے اس بک کا، انہیں اپنے ریڈرز کو کیا بات سمجھائی؟ یعنی ہمیں انسانوں کو کیا بات سمجھائی؟ کہ دعا مانگو. دعا کیا مانگو؟ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی، ان کی لسٹ میں شامل ہونے کی. اور اسٹارٹ آف دی بک اللہ نے ہمیں یہ ایک عظیم نعمت عطا کی کہ ہمیں خود ہی رائٹر جو ہے وہ اپنے ریڈرز کو بتا رہا ہے کہ یہ دعا مانگو، تاکہ نیکسٹ جب بھی تم آگے آگے بڑھتے جاؤ تو یہ دعا تم پر اثر انداز ہو اور تم واقعی میں ان کی کیٹیگری میں آ سکو جن پر میں نے انعام کیا. اب نیکسٹ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہم نے دعا کر دی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی، رائٹ. اب نیکسٹ میں اللہ جو ہے اس کے پارٹ ہے آیا کا، وہ کیا ہے؟ غیر المغضوبی. یہ نہ ان کا جو غضب کیا گیا، یعنی جن پر علیہم، جن پر تو نے غضب کیا. اچھا اب یہاں پہ یہ جو پارٹ ہے اس پہ ہم اللہ جو ہے وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ پہلے ہمیں اللہ نے بات سمجھائی کہ یہ دعا مانگو تاکہ تم اس لسٹ میں شامل ہو سکو. نیکسٹ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی دعا ساتھ مانگو کہ ان لوگوں میں شامل نہ کرنا اللہ جن پر تو نے غضب کیا. تو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس سے ہم دعا کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اللہ ہے. اور یہ ہمیں باتیں کیسے پتہ چل رہی ہیں؟ قرآن پر تدبر کرنے سے. اور یہ بات کہاں کس نے ہم تک پہنچائی؟ اوبیسلی قرآن نے. اور یہ جو بک ہے جو جس کا رائٹر اللہ خود ہے، اور اس کے ریڈرز یعنی اس کو پڑھنے والوں کو اللہ جو ہے وہ سمجھنے انڈرسٹینڈ کرنے والوں کو قرآن کو اللہ کیا دعوت دے رہا ہے؟ دعا کی. یعنی یہ ساری جو سٹوری چل رہی ہے یہ ساری کیا سٹوری ہے؟ دعا کی. یہ آپ کی دعا کی سٹوری ہے کہ آپ نے کس انداز سے اللہ سے دعا مانگنی ہے. پہلے تو ہم نے انعام یافتہ لسٹ میں شامل ہونے کے لیے دعا مانگ لی. نیکسٹ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی دعا مانگ لو، کہیں بھٹک ہی نہ جاؤ. یہ دعا مانگو کہ اے نہ ان لوگوں میں شامل کر جن پر غضب کیا گیا، یعنی جن پر اللہ نے غضب کیا. اچھا اب ہم نے یہ بھی دعا مانگ لی اللہ سے، یعنی جو ہم ریڈرز ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم نے دعا مانگ لی کہ غیر المغضوب علیہم، مطلب جن پر تو نے غضب کیا ان پر ان کی لسٹ میں ہمیں شامل نہ کرنا. اللہ نے قبول کر لی کیونکہ یہ سٹوری چل رہی ساری دعا کی رہی ہے. اچھا نیکسٹ پہ آ رہا ہے ولدالین، اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے، یعنی جو بھٹک گئے، جو ہمارا اسٹریٹ پاتھ چل رہا ہے صراط مستقیم کا، اگر ان کی آس پاس جو کھائیاں ہیں، جو زگ زیگ ہیں، اگر وہ غلطی سے اس طرف چلے گئے، ان کا دھیان بٹ گیا اور وہ بٹ گئے اور فرقوں میں چلے گئے، تو آگے زگ زیگ آ گیا اور وہ کسی نہ کسی وجہ کی وجہ سے وہ اس رستے پر چلے گئے، تو وہ کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اپنے ریڈرز کو، یعنی اپنے کلام کے پڑھنے والوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دعا مانگو کہ ولدالین، اور نہ ان کا
جن جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے. تو یہ ساری جو اسٹوری ہے یہ ٹوٹلی دعا کی اسٹوری ہے. اور اس دعا، یہ جو اسٹوری آف دی دعا ہے، یعنی جو سورہ فاتحہ ہے، اس میں ہم نے اسٹوری کی کون سی ہماری لائف کی کون سی اسٹوری چلی؟ اسٹارٹ آف دی بک، یہ جو ہماری عظیم بک ہے عظیم رائٹر کی، اور جو جس کے ہم ریڈرز ہیں، اس میں کون سی اسٹوری چلی؟ فرسٹ آف آل، یعنی قرآن کے آغاز میں کون سی اسٹوری ہے؟ نمبر ون، اللہ کی تعریف کی اسٹوری، یعنی سیکرٹس آف اللہ کی ذات کی سیکرٹس. نمبر ٹو، اسٹوری آف دعا، ہماری دعا کی اسٹوری کہ ہم نے کیسے دعا مانگنی ہے. تو اس ایک آیت میں ہمیں کیا علم ہوا کہ ہم نے تین کیٹیگریز اللہ نے بتا دی، اور ان میں سے ایک میں شامل ہونے کا کہا، دو میں سے نہیں. اور یہ تینوں کیٹیگریز اللہ نے ہمیں کیا کہہ کے بتائیں کہ یہ دعا مانگ لو تاکہ جب نیکسٹ تم آگے بڑھو، یعنی یہ تو بھی اسٹارٹ ہے نا، آغاز ہے بک کا. تو بک کے رائٹر نے کیا بتا دیا کہ دیکھو اس بک کو پڑھنے سے پہلے بک کی سٹوری جان لو، دعا کی سٹوری جان لو. اور دعا کی سٹوری جب جان لو گے نا، تو پھر جب تم مانگ لو گے تو ڈیفینیٹلی جب سٹوری ہی دعا کی چل رہی ہے تو آگے قبولیت بھی تو آنی ہے. یس، آگے قبولیت ہوگی. اور جب وہ قبولیت ہوگی، یعنی آپ نے دعا مانگ لی، قبولیت ہو گئی، تو آگے پھر جب نیکسٹ ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو وہ جو ہم نے دعا مانگے انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین، تو وہ ساری جو ہیں وہ دعائیں قبول ہوں گی، ان کا امپیکٹ ہم اپنی لائف میں دیکھیں گے. تو اللہ نے کیا کہا، یعنی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سٹوری دعا کے ساتھ دی ہے. اور ہم نے اللہ سے کیا کہا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے لسٹ میں شامل کر جن پر تو نے انعام کیا. نیکسٹ ہم نے کیا کہا اللہ سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جو غضب کیے گئے اور نہ ان پر جو گمراہ ہوئے. تو یہ ساری باتیں ہمیں تدبر القرآن سے علم ہوئی. تو اتنی خوبصورت موٹیویشن، اتنی خوبصورت باتیں آج کے لیکچر میں ہمیں علم ہوئی، ہمیں پتہ چلی کہ دل ہی نہیں کر رہا کہ یہ لیکچر جو ہے وہ اینڈ ہو. لیکن ظاہر ہے ٹائم جو ہے وہ اپنی اینڈنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ مزید بہت بہترین موٹیویشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.